رمضان میں 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش اور توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، اور نافرمانی بھی انٹینس لیول کی، کہ ماں باپ روتے ہوں تنہائی میں اس کے رویے کی وجہ سے، وہ والی نافرمانی۔ نمبر جو چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، یعنی کہ تعلقات کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات جوڑنے کے بجائے اس میں توڑ پیدا کرنے والا، بات چیت بند کرنے والا۔ اور نمبر 4، کینہ، بغض اور حسد یہ رکھنے والا۔ اچھا، حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کامیابی دیکھ کے، یعنی کسی وجہ سے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی، وہ حسد ہے۔ بغض کیا ہے؟ کہ وجہ ہے یا نہیں ہے، وجہ ہے یا نہیں ہے، نفرت ہے بس، اس کی پرسنالٹی سے ہے، اس کی وجود سے، اس کی موجودگی سے، اس کی کامیابی سے، اس کی آواز سے، کسی بھی چیز سے، بس بغض ہے۔ ریزن ہے یا نہیں ہے، بغض ہے۔ اور جب ریزن ہو کوئی کسی وجہ سے تو وہ حسد۔ اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نفرت ہے اس کسی بھی وجہ سے، اور نقصان پہنچانے کی نیت رکھنا، کہ نقصان پہنچانا ہے میں نے اسے ہرٹ کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں رکھنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک صورت میں قبول ہے، جب والدین کا نافرمان، ماں باپ سے نافرمانی جو ہو گئی اس پر معافی مانگے، ماں باپ کے پاس جا کے دونوں سے انہیں منائے، جب تک وہ مان نہیں جاتے، معاف نہیں کر دیتے، اور اس کے بعد اللہ سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ میں کہے کہ یا اللہ میں نے ان سے معافی مانگی، تو بھی مجھے معاف کر، بے شک تو بڑا غفور اور رحیم، پھر قبول ہی قبول ہے، پھر مزے ہی مزے اس کے انشاءاللہ۔ اسی طرح شراب پینے والا، اس میں تو کسی سے معافی نہیں مانگنی سوائے اللہ کے، تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگی۔ نمبر 3، لیکن معافی میں پھر یہ ہو کہ یہ اس کی نیت نہ ہو کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو پھر سے میں پیوں گا شراب، یا اللہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو بچوں گا۔ نمبر 3، تعلقات جو توڑ لیے ان کو جوڑو، بھرپور کوشش کرو، نہیں جوڑ رہے لیکن اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو، اور جڑ گئے اس کے بعد صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے معافی چاہو، اور پھر تمہاری دعا قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ، ہر دعا قبول ہے۔ اور آخری، چوتھی، کہ کینہ اور بغض اگر کسی سے رکھا ہے، اگر کسی کو اذیت تکلیف پہنچا دی ہے، اس کے علم میں آ گئی ہے، اس کو پہنچ چکی ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگو، اقرار کرو کہ تم نے کیا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے مجھے پتہ ہے، اقرار کرو کہ تم نے کیا ہے، اور پھر وہ معاف کر دے تو اللہ سے معافی مانگو۔ اور اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، صرف حسد رکھا، بغض رکھا، جلن رکھی دل میں اپنے، یا پلاننگ کرتے رہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اس میں، اس کے خلاف کوئی ایسی چیز، تو پھر اللہ سے معافی چاہو 2 رکعت پڑھ کے، تب تو معاف ہے، ورنہ معافی کی کوئی صورتحال کسی قیمت پہ کتنا ہی رو لے، شب قدر بھی اس کو نصیب ہو جائے، توبہ قبول نہیں ہوئی ان 4 لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اس شخص پر فرشتہ مامور ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، بڑا سا پتھر، اور وہ اس شخص کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پتھر دور جا کے گر جاتا ہے، پتھر کو لینے جاتا ہے، اتنے میں اس بندے کا جو سر ہے، جو چہرہ ہے، وہ دوبارہ سے اپنی نارمل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، پھر وہ پتھر لاتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر قیمہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے ایک سائیکل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز جان کے چھوڑ دیتا تھا، قضا کر دیتا تھا۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ مرد اور عورت الٹے لٹکے ہوئے ہیں بنا کپڑوں کے۔ فرمایا جبرائیل، اور نیچے آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں جو ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لپک رہے ہیں ان کی طرف، ان کے سروں کو جلا رہے ہیں، اس کی شعائیں جو ہیں، جو ہیٹ ہے اس سروں پہ، چہروں پہ جا رہی ہے۔ پوچھا، اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور بنا کپڑوں کے، مرد عورت۔
پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے جان کے چھوڑ دیتے، پیپر ہے، ایگزامینیشن ہال میں پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، گرمی ہے، اب روزہ بھی رکھوں پانی بھی نہ پیوں، قضا کر لوں گا، چھوڑ دیتے تھے جان، یا قضا بھی نہیں کیا۔ دکاندار منہ میں پان ہے، گٹکا ہے، کام ہوتا ہے روزہ نہیں رکھتا، روزہ ہے ہی مشقت کا کام، آج پیاس سے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، اللہ حشر میں پیاس بجھائے گا انشاءاللہ، حشر کی گرمی سے بچائے گا۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا ایک شخص ہے جو آگ کھا رہا ہے، چیختا جا رہا ہے اور لیکن کھا بھی رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جو حرام کمائی کھاتا تھا، گھر لا کر حرام کھاتا تھا، حق مارتا تھا لوگوں کو، رشوت، چوری، فراڈ، حرام کمائی کھاتا تھا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو فرشتوں نے قینچیاں ڈال کر یہاں سے پکڑا ہوا ہے، دونوں سائڈ سے، اور قینچیاں ڈال کے فرشتے یوں کھینچ رہے ہیں، ایسے کر کے کھینچ رہے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں اس کو، وہ پھٹ جاتی ہے جگہ پوری اور پھر دوبارہ یوں کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایسے کر کے، پھر کھینچتے ہیں، پھر یوں چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، گالی گالی ہے۔ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ خطیب ہیں جو فساد بیٹھ کر پھیلاتے تھے اپنی تقریروں میں، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑے کو پروموٹ کرتے۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ اوپر ہیں یوں کر کے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا، بے بس ہے، اور اس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے، جیسے پھولا ہوا ہوتا ہے نا، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ پھر رہے ہیں اور وہ اس کے پیٹ کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ پوچھا جبرائیل کون ہے یہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود کھاتے تھے۔ آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ مرد اور عورت بنا کپڑوں کے بے لباس الٹے لٹکے ہوئے ہیں ایک گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر، اور اس کا جو تندور ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، دنیاوی آگ نہیں، جہنم کی آگ، عذاب الحریق، وہ آگ ہے، اور وہ آگ ان کو اوپر لے کے جاتی ہے، وہ آگ ان کو اوپر لے کے جاتی ہے، اور اوپر لے کے جاتی ہے، اور اوپر لے کے جاتی ہے، اور جب گڑھے کے منہ پہ لے آتی ہے تو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کے گرتے ہیں، یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی گہرائی میں جا کے گرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ اوپر آتے ہیں، پھر اوپر تک آ کے پھر گرا دیتی ہے۔ فرمایا جبرائیل کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، جو بے پردگی کرتے تھے، جو بے پردہ تھے اور زنا کرتے تھے۔ زنا اور بے پردگی دونوں۔ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گلی سڑی میت کھا رہا ہے اور اس کے سامنے اچھا کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے میت کھا رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے، غیبت کرنا۔ ہمارے یہاں تو
یہ کہہ دیا جاتا ہے نا، ارے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں، یہ غیبت ہے. آپ صرف بتائیں یا پورا بتائیں، غیبت ہے. اس کے منہ پہ کہیں جو کہنا ہے. آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوفناک منظر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا جسم جو دھڑ ہے وہ انسان والا ہے، جو نارمل ہمارا جسم ہوتا ہے، اور چہرہ سور جیسا ہے. سور جیسا ہے. پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. جھوٹی گواہی. میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے یہ. اس میں جتنا ہو سکے اللہ کو منائیں. ہم سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب. اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس پہ اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، اس کو رمضان عطا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان تھے، اب نہیں ہیں ہمارے بیچ. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک گزارنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے.